بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں بن جاتے دور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا، جہاں میں بن جاتے دور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا۔ وہ مشک و عنبر یا بوئے جنت نظر میں اس کی ہے بے حقیقت، وہ مشک و عنبر یا بوئے جنت نظر میں اس کی ہے بے حقیقت، ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے پسینہ رش کے گلاب تیرا، ملا ہے جس کو ملا ہے جس کو اور ملا ہے جس نے پسینہ رش کے گلاب تیرا۔ اور میں تیرے حسن و بیاں کے صدقے، میں تیرے میٹھی زباں کے صدقے، برنگ خوشبو لبوں پہ اترا کہ کتنا دلکش خطاب تیرا۔ پھر آخر میں کہتے ہیں تو بھی سائن عجیب انسان جو خوف محشر سے ہے ہراساں، ہے تو بھی سائن عجیب انسان جو خوف محشر سے ہے ہراساں، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کے تحت کچھ عروضات پیش کرنے سے قبل آئیے ہمارا انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ ہم ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت شامی بزرگ ہدایت شب اسرا کے دلہا نوشائے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل ابو گل انبیاء جان و دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات یعنی کہ جناب پاک احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں والہانہ انداز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے پڑے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بهم صلی علیہ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ اے ایمان والو جب جمعے کی اذان سنو تو اللہ کی ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت کو چھوڑو، اور تمہارے لیے یہ بہتر ہے اگر تم اس بات کو جان لو۔ جمعۃ المبارکہ کا دن ایک بڑی فضیلت اور برکت والا دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں، اور جمعہ کے دن کو یہ تمام دنوں کی جمع ہے، اسی وجہ سے اس کو جمعہ بھی کہا جاتا ہے۔ جمعہ کا دن دنوں کا سردار ہے اور مسلمانوں کے لیے ہفتے کی عید کا دن ہے۔ جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے، جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا،
اور جمعہ کے دن مرنے والا فتنہ قبر اور عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، اور جمعہ کے دن مرنے والا شہید کا درجہ پائے گا۔ جمعہ کے دن ایک ایسی ساعت ہے کہ بندہ اس وقت میں جو کوئی بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، بشرط کہ اس کی کوئی بھی دعا حرام نہ ہو۔ جمعہ یہ فضیلت اور افضل چیز ہے کہ جس کے بارے میں اگر کوئی شخص فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے جمعہ کو بغیر کسی عذر شرعی کے، یعنی کہ کوئی عذر کوئی تکلیف نہ تھی، اس کے باوجود بھی اگر کسی نے جمعہ کو چھوڑ دیا تو وہ سخت گناہگار اور عذاب کا مستحق اور فاسق اور فاجر ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی اس کی بے شمار وعید آئی ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کو چھوڑنے والا جو ہے کتنا بڑا گنہگار ہے۔ اب جمعہ کے دن کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب غیب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دن تمام دنوں میں سب سے افضل دن ہے تو وہ جمعہ کا دن ہے، کہ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن کو جنت میں بھی داخل کیے گئے۔ پھر اب جمعہ کو اتنی فضیلتیں کیوں ہیں؟ دیکھیں ہر ایک چیز کا ایک سردار ہوتا ہے، ویسے ہی یہ جمعہ کیا ہے تو حضرت ابن معاذ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن یہ تمام دنوں کا سردار ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل دن ہے تو وہ جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی افضل ہے۔ اور یہ پانچ اور یہ دن کو یعنی کہ جمعہ کے دن کو 5 خصلتیں ہیں، یعنی کہ 5 چیزیں اس جمعہ کے دن کو خاص ہوئی ہیں، یعنی کہ یہ دن ایک ایسا ہے جیسا ہوتا ہے نا کبھی پیر کے دن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں تشریف بھی لائے اور پھر ہی کے دن دنیا سے حضور جلوہ کر اس دنیا سے گئے، رخصت فرما گئے۔ ویسے ہی جمعہ کا دن ایک ایسا ہے کہ اسی دن بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں، اور کون کون سی چیزیں ہوئی تو اس کو بھی سن لیجئے کہ جمعہ کے دن سب سے پہلے 5 چیزیں ہوئی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جمعہ کے دن میں نے پہلے بتایا کہ حضرت آدم کی پیدائش ہوئی۔ دوسری، جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے۔ تیسری چیز، جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ اور جمعہ کے دن ایک ایسی ساعت اللہ نے رکھی ہے کہ اس ساعت کے اندر بندہ جو دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ نمبر 5، اسی دن یعنی کہ جمعہ کے دن ہی اللہ قیامت کو قائم فرمائے گا، اور مقرب فرشتے آسمان و زمین، ہوا، پہاڑ، دریا، درخت، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے جمعہ کے دن سے ڈرتی ہیں۔ اب ڈرتی کس وجہ سے ہے کہ قرآن پاک میں اور احادیث سے یہ ثابت ہے کہ جمعہ کا دن ہی ایسا دن ہے کہ اس دن اللہ جو ہے قیامت کو قائم فرمائے گا۔ اب کوئی یہ فکس نہیں کہ قیامت کب آئے گی، لیکن وہ دن فکس ہے کہ جمعہ کا دن ہوگا اس دن قیامت آئے گی۔ تو اس لیے جمعہ کے دن ہمیں بھی ڈرنا چاہیے، اور ہمیں جو ہے جمعہ کے دن کثرت سے جو ہے نوافل اور عبادت و ریاضت کرنی چاہیے۔ ویسے ہی جمعہ کے دن مقبول ساعت کون سی ہے کہ جس کے اندر دعا قبول ہوتی ہے؟ ہماری کوئی بھی دعا ہو ہماری دعا انشاءاللہ اس میں قبول ہوگی۔ حالانکہ ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ ہم جب بھی کوئی دعا کرتے ہیں تو وہ دعا ہماری قبول ہوتی ہے، ہمارا ایمان ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن مورخین نے کچھ ایسی چیزیں بھی ہمیں بتائی ہیں کہ یہ خاص چیزیں ہیں کہ اس دن اس وقت جو ہے دعا میں خاص ہمیں مشغول رہنا چاہیے۔ تو سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ میں ایک ساتھ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مسلمان بندہ اگر اس کو پالے یعنی کہ اس وقت کو وہ پہنچ جائے اور اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھلائی کا سوال کرے یعنی کہ دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ پھر دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ جو مقبول ساعت ہے کہ جس میں دعا قبول ہوتی ہے تو وہ ساعت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو ساعت قبول ہونے والی ہے دعا کو قبول ہونے والا وقت ہے وہ خطبہ اول سے لے کر خطبہ ثانی کے درمیان جو وقت ہوتا ہے جو گیپ ہوتا ہے اس کے درمیان بندہ جو کوئی بھی دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہوگا۔ لیکن بارہا ایسا ہوتا ہے یار کہ جب امام صاحب خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور بیٹھے تو پھر اس کے بعد ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جب خطبے کے لیے اذان ہو
وہاں سے لے کر جب تک خطبہ ختم نہیں ہو جاتا نہ ہمیں اپنے ہاتھ میں اپنے کسی بھی جسم کا موومنٹ نہیں کرنا، اپنے ہاتھوں کو بھی نیچے رکھنا ہے، اس لیے کہ اس کی بارگاہ میں دل دیکھے جاتے ہیں، وہاں زبانیں اور ہاتھ اٹھانا یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزانہ پیش کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہماری دعا کو قبول ہو۔ لیکن خطبے کے وقت ہمیں ہاتھ بھی نہیں اٹھانے، صرف دل میں یہ ارادہ کرنا ہے کہ اے پروردگار میری اس دعا کو قبول فرما۔ ورنہ اگر خطبے کے وقت ہم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا اور اگر ہمارے قریب کوئی باتیں کر رہا ہے اس کو ہم نے چپ بھی رکھوایا، اس کے باوجود بھی ہم گناہ گار ہوتے ہیں۔ خطبے کے وقت ہمیں خاموش رہنا ہے، ہمیں اپنا کرنا ہے، کسی اپنے پاس والے کو یہ بھی نہیں کہنا کہ بھائی تو چپ ہو جا۔ اگر اس کو آپ نے یہ کہا کہ بھائی تو چپ ہو جا تو آپ گناہ گار ہوں گے اور آپ کو جو ثواب ملنا چاہے اس ثواب سے آپ جو ہے محروم رہیں گے۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ خطبے کے وقت جو اذان ہوتی ہے وہاں سے لے کر دوسرا خطبہ ختم نہیں ہو جاتا وہاں تک بالکل خاموش رہنا ہے، نہ اپنے ہاتھوں کو کسی طریقے کا موومنٹ کرنا ہے، بس نگاہوں کو نیچے رکھ کر جو کوئی بھی خاموش سے خطبہ سننا ہے۔ پھر جو پہلا خطبہ ختم ہونے کے بعد جو ساتھ ہوتی ہے قبولیت کی، اس وقت ہمیں دل میں دعا کرنی ہے، جو دعا ہوگی انشاءاللہ اللہ اپنے فضل و کرم سے اس دعا کو جو ہے قبول فرماتا ہوا نظر آئے گا۔ حضرت ابو یعلا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن اور رات میں 24 گھنٹے آتے ہیں اور ہر ایک گھنٹہ ایسا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی ایک گھنٹے میں 1000 جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت کا پروانہ عطا فرماتا ہے، اور وہ بھی ایسے لوگ کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی۔ جمعہ کا وقت ایسا وقت ہوتا ہے کہ اس ہر ایک وقت میں یعنی کہ 24 گھنٹے ہوتے، جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعہ کی مغرب ہوتی، وہاں سے لے کر جتنے بھی جو یہ 24 گھنٹے ہوتے ہیں وہاں سے ہر ایک گھنٹہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک گھنٹے میں 24,000 جہنمیوں کو آزاد فرما کر جنت میں داخلہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ایک بات بھی خاص خیال رکھیں۔ اور دوسری ایک بات یہ کہ خطبے کے وقت چپ رہنا یہ بھی ایک بہت ہی ضروری چیز ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ خطبے کے وقت ہمیں کسی دوسرے کو یہ بھی نہیں کہنا کہ بھائی تو خاموش ہو جا۔ اگر ہم نے دوسرے کو یہ کہا تو ہم بھی اسی گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے، اور کوئی معمولی سا گناہ نہیں بلکہ بڑا گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس لیے خطبے کے وقت ہمیں جو ہے خاموش ہونا ہے۔ اور بارہا یہ دیکھا جاتا ہے یارو کہ جمعہ کے وقت جو ہے ہم بہت ہی لیٹ آتے ہیں، اتنا لیٹ آتے ہیں کہ جب امام صاحب خطبے پر بیٹھ جاتے ہیں یا کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ خطبہ شروع ہوتا ہے اور اس وقت کچھ لوگ آتے ہیں۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے یار۔ قرآن پاک کی آیت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی کہ جس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ اے ایمان والو جب جمعے کی نماز کے اذان سنو تو خرید و فروخت کو بند کرو اور نماز کے لیے دوڑو، نماز کے لیے دوڑو، اپنے خرید و فروخت کو چھوڑو، اس لیے کہ اس وقت جو کچھ بھی تم کماؤ گے یہ صحیح نہیں ہوگا بلکہ یہ تمہارے لیے حرام ہوگا۔ یہ قرآن پاک کی تفاسیر کا جو میں نے آپ حضرات کے سامنے نچوڑ پیش کیا۔ پہلے کے زمانے میں اس طریقے سے ہوتا تھا کہ آج جو ہمارے عید کے یہاں عید کیسے ہوتی ہے کہ پہلے نماز ہوتی ہے، پہلے خطبہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے یہ پہلے نماز ہوتی ہے پھر اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے عید کے اندر۔ لیکن جمعہ میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے خطبہ پھر اس کے بعد نماز ہوتی ہے۔ پہلے کے زمانے میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں پہلے نماز ہوتی تھی پھر اس کے بعد خطبہ ہوتا تھا۔ جب حضور دنیا سے وصال کر گئے تو ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد جو ہے خطبے کے لیے کوئی جو ہے مؤذن خطبے پر اذان دینے کے بعد خطبے کے لیے کھڑا ہوا تو کسی نے اعلان کیا کہ کوئی بہت ہی بڑا قافلہ آیا ہے، اتنا بڑا قافلہ ہے کہ جس کے پاس بہت ہی اچھی چیزیں ہیں، اور اگر کسی نے دوڑ کر وہاں نہیں گئے تو ممکن ہے کہ وہ قافلہ جو ہے اب یہاں سے دور چلا جائے گا۔ جب یہ اعلان کسی نے سنا تو لوگ جمعے کو چھوڑ کر مسجد نبوی سے دور ہو کر بازار کے اندر چلے گئے۔ جب حضرت عمر بن خطاب نے یہ دیکھا تو قدرت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہ آئی، تو قرآن پاک میں اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی اور اس کا شان نزول یہ تھا کہ پہلے کے زمانے میں خطبہ پہلے کے زمانے میں نماز پہلے ہوتی تھی اور بعد میں خطبہ ہوتا تھا، لیکن آج حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقہ توسل سے پہلے جو ہے خطبہ ہوتا ہے اور اس کے بعد نماز ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ لوگ جو ہے صرف نماز کو ضروری نہ سمجھے بلکہ خطبے کو بھی ضروری سمجھے، خطبے کو بھی ضروری سمجھے، اس لیے کہ یہ خطبہ یہ جمعہ کے لیے شرط ہے، خطبہ
یہ جمعہ کے اندر جمعہ کی نماز کے لیے شرط ہے بغیر خطبے کے اگر آپ لیٹ آئے تو پھر جو فضیلت ہمیں ملنی ہے وہ نصیب نہیں ہوگی. اب جمعہ کے دن جو جلدی آتا ہے اور جو لیٹ آتا ہے اس کے لیے کتنا بڑا نقصان ہے اور جلدی آنے کے والے کے لیے کتنا بڑا فائدہ ہے. تو ایک حدیث پاک میں آپ حضرات کے سامنے سناؤں اور اس حدیث کو سننے کے بعد آپ اپنے اندر خود یہ جھانک کر دیکھیں کہ ہمیں جمعہ کے دن جلدی آنا ہے یا جمعہ کے دن ہمیں لیٹ آنا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ روایت کرتا ہے کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے بغور سماعت کیجیے جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ دو فرشتوں کو بھیجتا ہے اور وہ دو فرشتے مسجد کے دروازے کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں. دو فرشتے مسجد کے دروازے کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر جو مسجد میں سب سے پہلے آتا ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے اور وہ مسجد میں جلدی آنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اونٹ کی قربانی کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. جو مسجد کے اندر سب سے پہلے آتا ہے جمعہ کے دن اس کا نام لکھا جاتا ہے پھر اس کو جو ہے ایک اونٹ کی قربانی کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ پھر اس کے بعد آیا یعنی کہ جو پہلے آیا پھر اس کے بعد کوئی بندہ آیا تو پھر اس کا نام لکھا جاتا ہے. پھر نام لکھنے کے بعد وہ بندہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک گائے کی قربانی کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. پھر اس کے بعد اگر کوئی بندہ اور لیٹ آیا تو پھر اس کا نام لکھا جاتا ہے پھر اس کو جو ہے ایک بکرا کی قربانی کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. پھر اس کے بعد اگر کوئی بندہ اور لیٹ آیا تو پھر اس کو جو ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے پھر اس کے بعد ایک مرغی کو صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. پھر اس کے بعد اگر کوئی بندہ اور لیٹ آیا تو پھر اس کا نام لکھا جاتا ہے پھر اس کو جو ہے ایک انڈا صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اب آپ اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ہم کون سے ثواب کے متلاشی ہیں. ہم یا تو اونٹ کی قربانی کرتے ہیں یا پھر انڈے کا صدقہ کرتے ہیں. یاد رکھو یارو اگر ہمیں زیادہ ثواب کمانا ہے تو جمعہ کے دن جلدی آنے کی کوشش کریں. اگر جلدی آؤ گے تو پھر آپ کا نام بھی لکھا جائے گا. اور ہاں دوسری بات یہ کہ وہ فرشتے اس وقت تک باہر کھڑے رہیں گے جب تک کہ مؤذن خطبے کی اذان نہیں دے دیتا. ابھی نہیں لیکن جب مؤذن خطبے کی اذان کے لیے کھڑا ہوگا تو اس وقت وہ فرشتے اپنا رجسٹر کو سمٹ لیں گے اور سمٹ کر وہ بھی مسجد کے اندر آ جائیں گے اور پھر وہ بھی جو ہے خاموشی کے ساتھ خطبہ سماعت کریں گے. تو اس وجہ سے یارو اس چیز کو خاص خیال رکھیں کہ جمعے کا جو خطبہ ہوتا ہے اس کی اذان ہوتی ہے اس کے اذان سے پہلے مسجد کے اندر آنے کی کوشش کریں اور ہو سکے تو جو سب سے پہلی اذان ہوتی ہے اس سے جلدی آنے کی کوشش کریں. اس سے بھی پہلے اگر اس سے پہلے آؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک اونٹ کی قربانی کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. تو اس لیے یار مسجد کے اندر جلدی آئیں گے تو دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جو باتیں یہاں سے سنیں گے اس کا بھی ایک فائدہ ہوگا ثواب بھی ملے گا اور کچھ نئی چیزیں ہمارے ذہن کے اندر آئیں گی. کچھ نئی چیزیں جو ہمارے ذہن کے اندر اترے گی تو مسجد کے اندر جلدی آنا ہے. اور دوسری ایک بات یہ کہ حدیث پاک میں ہے کہ اذان اور جو یہ پہلی صف اس کی فضیلت دنیا میں ظاہر نہیں کی گئی. اذان کی فضیلت اور پہلی صف کی فضیلت دنیا کے اندر اس کا جو ہے لوگوں کے سامنے پریچے نہیں کیا گیا. اس لیے کہ اگر ان چیزوں کی فضیلت لوگوں کو بتا دی جاتی تو لوگ جو ہے پہلی صف میں نماز پڑھنے کے لیے تلوار لے کر مسجد میں آتے اور لڑائی کرتے کہ میں پہلی صف میں نماز پڑھوں گا, میں پہلی صف میں نماز پڑھوں گا, میں پہلی صف میں نماز پڑھوں گا. یہ فضیلت ہے. یہ فضیلت ابھی ظاہر نہیں ہوئی کہ پہلی صف کے اندر نماز پڑھنے کی کیا فضیلت. اگر پتہ چل جاتی لوگوں کو تو لوگ جو ہے تلوار لے کر مسجد میں آتے اور لڑائی کرتے کہ میں جو ہے پہلی صف میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. اس لیے یارو اگر ہم پہلی صف کا نماز چاہتے, پہلی صف میں نماز پڑھنا چاہتے تو مسجد کے اندر جلدی آنے کی کوشش بھی کریں. اور دوسری بات کہ جب لوگ لیٹ آتے ہیں, دیر سے آتے ہیں اور وہ بھی پہلی صف کا ثواب چاہتے ہیں تو چھلانگ لگا کر لوگوں کو تھکے مکے مار کر جو ہے پہلی صف کا ثواب چاہتے ہیں. تو اس بات کو بھی خاص خیال رکھیں کہ لیٹ آنے کے بعد پہلی صف کا ثواب چاہتے ہو اور اگر لوگوں کو دھکا مکا مار کر آپ آگے بڑھو گے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسا کرے کہ لیٹ آنے کے بعد لوگوں کو دھکے مار کے پہلی صف کا ثواب چاہتا ہو تو وہ جس طریقے سے دوڑتا ہوا پہلی صف میں پہنچا ہے ویسے ہی وہ چھلانگ لگاتا ہوا جہنم کے اندر جائے گا. ویسے ہی وہ چھلانگ لگاتا ہوا جہنم کے اندر جائے گا. تو
تو اس بات کا بھی خاص خیال رکھیں، مسجد میں آئیں اور پہلی صف کا نماز ثواب اگر چاہتے ہیں تو جلدی آنے کی کوشش کریں۔ جمعہ کی بے شمار فضائل ہیں، جمعہ کا ادب کریں، جمعہ میں آئیں، سورہ کہف کی تلاوت کریں۔ سورہ کہف کی تلاوت اگر کوئی بندہ جمعہ کے دن کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قبر کو جو ہے روشن فرما دیتا ہے۔ جمعہ کے دن اگر کوئی درود پاک پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس درود پاک پڑھنے کے ثواب یہ ہوگا کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی جمعہ کے دن تو مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، اس لیے کہ یہ تمہارا درود پاک پڑھنا مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ میں نے بہت ہی پرانی حدیث ایک مرتبہ پڑھی تھی، حکایتیں اور نصیحت نامی ایک کتاب ہے، جب ہم مدرسے میں پڑھ رہے تھے 2018 یا 2016 میں، کہ ایک بزرگ تھے، ان کا ایک پڑوسی تھا جو شرابی تھا، جس نے پوری زندگی شراب میں گزاری۔ درود پاک کی فضیلت سن لیجیے آپ کہ جمعہ کے دن پڑھنا تو ڈبل ثواب ہوگا، لیکن اگر دوسرے دنوں میں پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگینسٹ ہم کو زیادہ ثواب عطا فرمائے گا، لیکن جمعہ کے دن بے شمار فضیلت ہے۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میرا ایک پڑوسی تھا، اس نے اپنی پوری زندگی شراب کے اندر گزاری۔ جب وہ صبح ہوتی تو وہ جو ہے پانی کے بدلے شراب پیتا، دوپہر ہوتی کھانے کے بدلے شراب پیتا، رات ہوتی تب بھی وہ کھانے کے بدلے شراب پیتا، یعنی کہ ہر ایک زندگی کا اس کا لمحہ جو ہے شراب کے اندر گزرا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھا کہ ایک دن وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ جب چلا گیا تو لوگوں نے جو اس کو کوڑے کرکٹ، جس کو ہم مکیڑا بولتے ہیں، جہاں پر کچرا پھینکتے ہیں، وہاں پر لوگوں نے اس کو پھینک دیا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے رحم آیا، یہ مسلمان بھائی ہے، تو میں نے اس کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد غسل دیا، غسل دینے کے بعد نماز جنازہ پڑھائی، پھر اس کو قبر کے اندر دفن کر دیا۔ دفن کرنے کے بعد وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ چند دن گزرے تو میں نے اس کو خواب کے اندر دیکھا، وہی بندہ جس نے اپنی پوری زندگی شراب کے اندر گزاری، وہی بندے کے جسموں کے اوپر جنتی لباس ہے اور وہ جنت کی سیر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جس نے پوری زندگی شراب کے اندر گزاری، وہی بندہ جو ہے جنت کے اندر گئے۔ تو وہ بزرگ نے اس شراب بندے سے پوچھا، کہا کہ اے بندے، تو نے تو اپنا پورا لمحہ شراب کے اندر گزارا، ہر ایک زندگی اپنا زندگی کا ایک ایک سیکنڈ جو کہ شراب تو نے پیا، اس کے باوجود بھی اللہ نے تجھے بخش دیا، تو جنت کا پروانہ عطا فرما دیا، تو کس وجہ سے؟ تو وہ بندہ کہتا ہے، کہا کہ ہاں اللہ والے، میں نے اپنی زندگی کا پورا لمحہ شراب کے اندر گزارا، لیکن ایک وقت میں دوپہر کے وقت اپنے گھر سے نکلا اور نکل کر بازار کی طرف جا رہا تھا شراب پینے کے لیے بازار سے گزر رہا تھا، تو ایک جگہ لوگوں کی محفل قائم تھی، وہاں پر لوگ جو ہے محفل جاری تھی اور لوگ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر درود پڑھ رہے تھے، اور کوئی بندہ یہ اعلان کر رہا تھا کہ اے بندو، جو محبوب پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے 10 گنا اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جب میں نے اس بندے کی اس آواز کو سنا تو میں نے بھی اپنے من میں صرف ایک مرتبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیا۔ اس ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے میرے تمام گناہوں کو معاف فرما کر جنت کا پروانہ عطا فرما دیا۔ پوری زندگی شراب کے اندر گزاری، لیکن ایک مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ نے کتنا بڑا ثواب عطا فرمایا یارو، کہ سارے گناہوں کو معاف فرما کر جنت کا پروانہ عطا فرما دیا۔ اس لیے یارو حضور کا عشق بڑھانا چاہتے ہو، اللہ کا قرب اپنے دل میں پیدا کرنا چاہتے ہو تو حضور پر درود پڑھو، حضور کے آل پر درود پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ انہیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقہ توسل سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔ ایک ضروری مسئلہ جان لیں کہ جمعہ کے دن جو یہ غسل کرتے ہیں، غسل نہاتے ہیں، یہ سنت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جمعہ کے دن غسل کرنا یہ سنت ہے۔ اب کس وجہ سے میں یہ پھر کبھی بتاؤں گا۔ تو غسل جو ہے بارہا لوگوں کی مینٹالٹی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ صرف جسموں پر پانی ڈال لیا تو یہ غسل ہو گیا، پورے شریر پر پانی بہا لیا تو یہ غسل ہو گیا، بلکہ یہ غسل نہیں ہوا، اب صحیح طریقے سے پاک بھی نہیں ہوئی۔ اس لیے کہ غسل کرنے کے 3 فرائض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور پورے بدن پر پانی بہانا۔ اور کلی بھی ایسا نہیں کہ صرف پانی ڈالا اور صاف کر لیا، کلی اس طریقے سے کرنی چاہیے کہ پھر منہ کے اندر پورا غبارہ بنائے، پھر اس کو پھونکے اور صاف کرنے کے بعد پھر جو ہے کلی کرے۔ پھر اسی طریقے سے ناک میں صرف ویسے پانی ہٹانا نہیں، بلکہ یہاں تک پانی جو ناک کی نرم ہڈی ہے وہاں تک پانی پہنچنا چاہیے، یہ بھی غسل کے اندر فرض ہے۔ تیسرا کہ تمام ظاہر بدن پر جو ہے پانی بہانا، یہ بھی غسل کے اندر فرض ہے۔ اور اگر غسل کے اندر جسم کا اگر کوئی ایک بال بھی پانی پہنچنے سے رہ گیا، ایک بال بھی پانی پہنچنے سے رہ گیا تو آپ کا غسل نہیں ہوا۔ اس کی وجہ سے غسل کی سنتوں میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب نہایا جائے
تو نہانے کے بعد جو ہے پانی جب ڈالا جائے تو ہاتھوں کو اسے مل لیا جائے، پورے جسم پر، پورے شریر پر جو ہے ہاتھوں کو اسے مل لیا جائے، تاکہ جو رونگٹا، جو کوئی حصہ اگر پانی بہنے سے بچ گیا ہو تو وہاں بھی جو ہے پانی پہنچ جائے۔ اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ غسل کے اندر 3 چیزیں فرض ہیں، اگر یہ نہیں ہوگی تو ہمارا غسل ہی نہیں ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد وضو کرنا یہ کوئی ضروری نہیں، اگر غسل صحیح طریقے سے ہو گیا تو اس کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں، لیکن اگر وضو کر لے تو یہ بہتر ہے۔ کوئی فرض واجب یا ضروری نہیں غسل کرنے کے بعد وضو، صرف نہانے کے بعد، اگر نہانے کے بعد صرف آپ نے نماز پڑھ لی تو آپ کی جو ہے نماز ہو جائے گی۔ یہ جو ہے وضو کرنا غسل کے بعد یہ بہتر ہوگا، اس کا آپ کو اللہ جو ہے بہترین ثواب عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم، جن حضرات کی سنت باقی ادا فرمائیں اور کھڑے ہو کر صفوں کو درست کر لیں۔